اللہ اللہ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ خیر الورا نور الہدی فخر رسول الانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے، زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، وہ خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پڑھیں جی ایک دفعہ سارے صلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ انتظامیہ کے بندے خاموش کام کریں، آواز نہ آئے۔ یہ آیت ہم ایسے کہہ لیں کہ یہ آیت حسین پاک کے لیے آئی، کہہ سکتے ہیں نا جی، یہ میرا پیغام علماء تک جا سکتا ہے۔ یہ آیت میرے بائیں طرف بھی سید زادی تشریف فرما ہے، میرے دائیں طرف بھی حضور شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں، تو سادات بھی ہیں، علماء بھی ہیں آپ کے علاقے کے۔ میں جو سبق سناؤں اسے سن لیجئے گا بس آپ لوگ، علماء کی بارگاہ میں سادات کی بارگاہ میں یہ سبق سنا رہا ہوں اور یہ قبول ہو جائے۔ ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں، برملا کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت علی کے بیٹے حسین کے لیے پوری ذمہ داری سے میں کہہ سکتا ہوں۔ یہ لکھا یہاں پہ ہے، میں یہاں پہ یہ سامنے آپ کے لیے وہ ایک جملہ بولتے ہیں نا، لکھتم کے آگے بختم نہیں چلتا، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا، یہ آیت حسین کے لیے آئی ہے۔ بیٹا کس کے لیے آئی ہے؟ حسین پاک کے لیے یہ آئی تھا نا جی۔ اب بولے نا جی، بس جی سن لیں، بس میں پھر نہ جلدی چھوڑ دوں گا اگر ایسے کیا۔ یہ آیت حسین کے لیے آئی ہے۔ کس کے لیے آئی ہے؟ سب کی زبان پہ نبی کے نواسے کا نام آنا چاہیے۔ یہ آیت کس کے لیے آئی ہے؟ جناب حسین۔ دیکھیں آپ جو ہیں آپ وہی رہیں، آپ جس مسلک میں ہیں وہیں پہ رہیں، میں تو کبھی بھی نہیں چھیڑا کرتا، لیکن قرآن سب کا سانجا ہے۔ قرآن اتنا ہی اہل حدیث کا ہے، اتنا ہی دیوبند کا ہے، اتنا ہی اہل توشی کا ہے، اتنا ہی سنیوں کا ہے، ویسے عالم اسلام کا بھی ہے اور کائنات کا ہے بہرحال۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے اور علماء اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ یہ آیت حسین کے لیے ہے۔ پکا ہو گیا جی، یہ آیت کس کے لیے ہے؟ حسین کے لیے۔ لو جی اب آیت پڑھتے ہیں، بس آیت کا ترجمہ جہاں پہ ختم تقریر ختم، ساری آیت کا ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ ساری آیت کا ترجمہ کرنے کے لیے کم از کم 6 گھنٹے چاہیے۔
تو ساری کا نہیں ترجمہ کریں گے، 2-3 لفظوں کا ترجمہ کر کے اجازت لے لیں گے۔ لو جی، آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے ذالکا۔ ذالکا کا معنی ہوتا ہے یہ۔ کیا معنی ہے جی؟ بد نصیب زبان جو قرآن نہ پڑھے، خوش نصیب زبان جس زبان پہ قرآن آتا ہے۔ ویسے بھی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس زبان پہ قرآن آ جائے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہو جاتی ہیں۔ ذالکا کا معنی ہوتا ہے، اچھا ابھی چھوٹے بچے نہیں بولیں گے کیونکہ انہیں نہیں پتا میں کیا بات کر رہا ہوں، ان کی عقل سے ابھی وراب آتی ہیں، سیانے بندے میرے ساتھ بات کریں، اگر چھوٹے بچے بولیں گے ہم انہیں پھر پیچھے بھیج دیں گے۔ ذالکا کا معنی ہوتا ہے یہ۔ کیا معنی ہے جی؟ ہاں شاباش، اس طرح پڑھنا ہے قرآن۔ ذالکا یہ بات حسین پاک کی ہے جو شروع ہونے لگی ہے، شروع یہاں سے ہوئی ہے، ذالکا یہ۔ چلو اوکے، آگے ہے الذی۔ الذی اس میں موصول ہے، الذی کا معنی ہوتا ہے وہ، ذالکا کا معنی ہے یہ، الذی کا معنی ہے وہ۔ ذالک الذی معنی ہوگا یہ وہ۔ کیا معنی ہوگا؟ ماشاءاللہ سارے میرے دوست قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ جو پیچھے کھڑے ہیں یہ بھی قرآن پڑھیں گے۔ ذالک الذی کا معنی ہے یہ وہ۔ اچھا مولا آگے حکم کر لو جی بیٹا، 2 لفظ ہو گئے، بس ہمیں 3 کو لفظ اور پڑھیں گے، 5 کافی ہیں، بس 3 لفظ اور سن لیں تو بس 5 سن لیں اور مجھے اجازت دے دیں۔ ذالک الذی معنی ہوگا یہ جی، یہ وہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یبشر اللہ، یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، دوبارہ سننا ہوگا، نہیں دوبارہ اطمینان سے سننا ہے، بڑے اطمینان سے بڑی تسلی سے سننا ہے۔ اچھا آیت میں بات کس کی ہے؟ شاباش شاباش، جیتے رہیں۔ آیت میں بات کس کی ہے؟ حسین پاک کی۔ آیت میں بات کس کی ہے؟ اچھا اس آیت میں بات مودت کی ہے، مودت کی ہے، یہ آیت مودت ہے۔ کس کی مودت؟ حسین پاک کی۔ کس کی مودت؟ حسین پاک کی۔ یعنی ہم کہہ لیں کہ اس آیت میں حسین پاک کی مودت کی بات ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ حسین پاک کی مودت کی بات ہے۔ اب پڑھیے گا، اللہ فرماتے ہیں ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کی مودت وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا۔ جناب حسین کی مودت خوشخبری ہے، حسین کی مودت خوشخبری ہے، حسین کی مودت خوشخبری، حسین کی تو مودت خوشخبری ہے۔ اچھا دی کس نے ہے؟ ابھی بھی نہیں بول رہے یار، دی کس نے ہے جی؟ کس نے دی ہے؟ کیا دی ہے؟ شاباش، کیا دی ہے؟ اچھا یہ خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ وہ خبر جو ناراض ہو کے دی جائے۔ اچھا نہیں سارے کہہ رہے ہیں جی نہیں جی، نہیں جی کیا کر رہے ہیں؟ اچھا وہ خبر جو غصے سے دی جائے جی، پھر کیا ہوتی ہے خوشخبر؟ وہ خبر جو خوش ہو کے دی جائے۔ اب خبر اللہ دے رہا ہے تو پھر میں کہہ لوں کہ جن کے دل میں حسین ہے ان پہ اللہ خوش ہے۔ بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے بھائی قرآن پڑھ کے ہم بیٹا یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جن کے دل میں حسین ہے۔ اچھا جن کے دل میں حسین آ جائے، اگر اللہ ان پہ خوش ہے تو جن دلوں میں حسین کا نانا آ جائے، بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے۔ حسین کی مودت وہ خوشخبری ہے۔ اچھا دی کس نے ہے؟ ابھی بھی بندے چوپ ہیں جی، دی کس نے ہے؟ اچھا نہیں ٹھہر جو، رک جاؤ ذرا، رک جاؤ۔ یہ سورہ صف ہے، یہ 61 نمبر سورہ ہے، اور یہ اس کی ترتیب کے لحاظ سے 8 نمبر آیت ہے۔ ایک یہاں پہ بھی خوشخبری ہے، اگر آپ کہو تو میں پڑھوں؟ نہیں میں نہیں پڑھ رہا جی، واپس آ جاتے ہیں۔ نہیں ایسے تھوڑی پڑھنا ہے، جن کے دل میں حسین ہے سبحان اللہ کہو۔
لو یہ سورہ صف ہے، یہ 61 نمبر سورہ ہے، اور یہ 61 نمبر سورت ہے. یہاں پہ بھی ایک خوشخبری ہے، یہاں پہ بھی ایک. لو جی یہ آ گئی، رکیے گا 6 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا یا بنی اسرائیل، اے میری قوم سنو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن سنو، ومبشرا برسول ومبشرا برسول وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ. حضرت عیسیٰ اپنی قوم نو فرما رہے نے جے تسی کہو تے میں تانوں ایک رسول دی خوشخبری نہ دواں. اگر آپ کہو تو میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری سناؤں. لاہور والو، یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہے. یہ مطلب ہے محمد آ رہے نے، خوشخبری عیسیٰ دے رہے نے. محمد آ رہے نے، خوشخبری عیسیٰ دے رہے نے. محمد کی خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں. ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی. لو جی آدھا خطاب ہو گیا جی، بس سفر میرا آگے جاری ہے جی. آدھا خطاب ہو گیا، آدھا اور ہے. حسین کی مودت خوشخبری ہے، حسین کی مودت خوشخبری ہے، حسین کی مودت خوشخبری ہے. پھر چپ کر گئے ہو. حسین کی مودت خوشخبری ہے بھائی، حسین کی مودت. بس ابھی 1 2 اور 3 لفظوں میں ہے، بس آگے بھی پڑھے ہوئے 2 لفظوں. ذالک الذی یبشر اللہ، خوشخبری ہے، حسین کی محبت خوشخبری ہے. اچھا مجھے نا یہاں بھی ایک خوشخبری یاد آئی ہے، اگر کہو تو میں پڑھوں. اور جڑے آج خوش بیٹھے ہو سبحان اللہ دے کہو. حسین کی مودت خوشخبری ہے جناب، حسین کی مودت خوشخبری ہے. میں عرض کر رہا ہوں حسین کی مودت خوشخبری ہے. اچھا چلو میں آگے پڑھتا ہوں. مولا یہ حسین کی خوشخبری سب کے لیے ہے. وہ فرمایا خبردار، میں سانجا ماں، حسین سانجا نہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا، کوئی جملہ میں نے کہہ دیا. میں عرض کرتا ہوں مولا یہ حسین کی مودت کن کے لیے ہے؟ اللہ فرمایا عبادہ 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 عبادہ، عباد نہیں، عبادہ، بندے نہیں، بندیاں وچوں جیڑے او دے نے. نہیں اپنے پسند کے عالم کو بٹھا کے ترجمہ کراؤ. یہ ہو ضمیر ہے، اشارہ اس کی طرف ہے جو تمام اطراف سے پاک ہے. اللہ فرمایا حسین کی مودت خوشخبری ان کے لیے جو میرے ہیں، جو میرے ہیں، جو میرے ہیں. کہ مولا اسی تیرے یہاں. اور فرمایا ہو ٹھیک ہے تسی آپ کہیں دے ہو نا، انہوں میں کیا ہے میرے نے. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. بھائی حسین والوں کو اللہ، اور سنو میرا جملہ سنو آخری بندے تک، حسین والوں کو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے ہیں. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اللہ فرمایا عبادہ، حسین کی مودت خوشخبری ان کے لیے ہے بندوں میں سے جو میرے ہیں. اب مولا وہ بندے کون ہیں؟ لو جی 2 لفظ اور پڑھ لے ہیں اگر سبحان اللہ کہہ لو. مولا وہ بندے کون ہیں جو حسین والے ہیں؟ اللہ فرمائے ان کی علامت میں بتا دیتا ہوں. الذین آمنوا، الذین آمنوا، آمنوا 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 آمنوا. اللہ فرمایا وہ ہیں وہ جو آمنو ہے، آمنو. اچھا اگر میں آمنو کے لیے لغت میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، اگر قرآن کی آیتوں میں جاؤں پھر بات لمبی ہو جائے گی. میں لفظ آمنو کو دیکھ کے عرض کرتا ہوں آمنو تو بتا یہ آمنو کیا ہے. جب میں نے آمنو کو غور سے دیکھا تو نظر پتا کیا آیا؟ پہلے الف ہے، بعد میں میم ہے، بعد میں نون ہے، بعد میں واو ہے. الف میم نون واو، 4 4 4 4. بھائی جس کے ہے کوئی 4 بولنا تو اسی نے ہے نا. آمنو والے وہ ہیں جو 4 والے ہیں، آمنو والے وہ ہیں جو 4 والے ہیں جی. آمنو والے وہ ہیں جو محمد کے 4 والے ہیں. آمنو والے وہ ہیں جو 4، اور جس کے دل میں محمد کے صحابہ ہیں سبحان اللہ تو کہو نا.
اللہ فرمایا آمنو، چار والے. اچھا اب غور سے ذرا دیکھو نا، تو آمنو کو غور سے دیکھو تو آخر پہ ایک الف اور آتا ہے، الف میم نون واو الف. یہ الف لکھنے میں آتا ہے، بولنے میں نہیں آتا. اس کا مطلب ہے دیکھنے میں یہ 5 ہے، بولنے میں یہ 4 ہے. جہاں پہ 5 بھی ہو 4 بھی ہو. اور بولو تیرے عقیدے کی باتیں کر رہا ہوں، سنیو سبحان اللہ کہو میرے سامنے یار. اللہ نے فرمایا وہ آمنو ہیں جو 4 والے بھی ہیں اور وہ 5 والے بھی ہیں. ایسا مطلب ہے حسین کی مودت کے مصداق وہ بندے ہیں جن کے دل میں محمد کے صحابہ بھی ہیں اور پانچل پاک بھی ہیں. حسین والے وہ ہیں جو 4 والے بھی ہیں اور وہ 5 والے بھی ہیں. لو آگے سنو، آگے سنو. اگلی نشانی اللہ نے فرمائی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. حسین والا نمازی ہوتا ہے، حسین والا نمازی ہے. حسین والا والدین کا نافرمان نہیں ہوتا، حسین والا باپ کا تابعدار ہوتا ہے. میں ایک عرض کروں، اگر آپ کی نماز نے آپ کو ماں اور باپ کا حیا نہیں دیا، آپ حسینی نہیں. اور اگر آپ نماز کی طرف نہیں آئے، حسین پاک سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. بے نمازی کا حسین پاک سے کوئی تعلق نہیں. حسین چرسیوں کا پیر نہیں، حسین نمازیوں کا پیر ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. بے عمل کا حسین پاک سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے حسینی وہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. حسینی بننے کے لیے نمازی بننا ہوگا. جب آپ نماز میں آئیں گے، میرا جملہ سننا ہے آپ نے، خاموش ہو کے سننا ہے. جب آپ نماز میں آ جائیں گے آپ کو حسین ملے گا. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، میں پھر عرض کر رہا ہوں. اور بیٹا بولو نا، بیٹا خاموش. آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں حسین ملے؟ چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں نماز میں آ جائیں. آ کے دیکھو، لو دیکھو میری طرف دیکھو ذرا، آؤ نا نماز میں. التحیات للہ، جی پڑھے آ جائیں. والصلوات والطیبات، آگے السلام علیکہ، آگے ایھا النبی. اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم نشتر لاہور میں ہیں اور مدینے والے مدینے سلام سنتے ہیں، غلط ترجمہ. السلام علیکہ کا معنی یہ ہے محمد میرے سامنے ہے، میں سلام کر رہا ہوں. بھائی آگے نا، حسین کے نانا آگے نماز میں، آگے 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 پڑھو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہے نماز میں غوث اعظم پہ، سلام ہے نماز میں باب فرید پہ، سلام ہے نماز میں معین الدین پہ، سلام ہے نماز میں مہر علی پہ، سلام ہے اور سلام ہے نماز میں حسین پہ. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. ایسا مطلب ہے نماز میں مہر علی بھی آ گئے، نماز میں غوث جلی بھی آ گئے، نماز میں علی حجویر بھی آ گئے، نماز میں پیر ہندل ولی بھی آ گئے. پریشان ہو کہ میرا چہرہ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہاں پہ آنے بندے ہی ہیں، اپنی مرضی کے لے آئے نہیں. یہاں پہ بندے ہی آنے ہیں، کوئی لے آئے. اگر آپ کے ہیں تو آپ لے آئے، ہمارے تو ہیں، ہم لے کے آ رہے ہیں. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. سلام ہے نماز میں غوث اعظم پہ، سلام ہے نماز میں ہندل ولی پہ، سلام ہے نماز میں حسین پہ. ایسا مطلب ہے اب میں یہ جملہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ لوں، ہماری تو نماز ان پہ سلام ہے. جی جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو نا جی. اچھا ذرا آگے نماز پڑھو. ربی جعلنی، ختم ہوگی تقریر، بس میرے ساتھ آگے پڑھو. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، آگے پڑھو جی. ومن ذریتی، آگے پڑھو. ربنا، ماشاءاللہ، آگے پڑھو جی. ربنا اغفر لی ولیوالدیہ ولیوالدیہ ولیوالدیہ. اس کا مطلب ہے نماز میں تو آپ کے ابا جی بھی ہیں. بھائی ہے نا جی حضرت، ہیں نماز میں ہیں.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ, ਓਏ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਅੱਬੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ? بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے, جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. اچھا حسین پیر ہے مومن کا, کس کا پیر ہے؟ شاباش, ذرا پچھلے بندے تک بولو ذرا, حسین پیر کس کا ہے؟ مومن. No question is that what is مومن, کیا ہے مومن, ایمان کیا ہے؟ رک جائیں, کیا ہے ایمان؟ کیا ہے ایمان بچوں بتاؤ, کیا ہے ایمان؟ پختہ عقیدہ کے نام ایمان, اور کیا ہے ایمان؟ بولے توحید اور رسالت پہ یقین رکھنا ایمان, اور کیا ہے ایمان؟ یہ پیچھے ہی سارے بیٹھے ہیں, کو میرے نہ لگے بھی گل کرو. ایمان کیا ہے؟ عقائد کا مجموعہ, اللہ پہ ایمان, فرشتوں پہ ایمان. پھر ایمان کی اصطلاحی تعریف آ گئی, یہ بھی اصطلاحی تعریف, یہ بھی اصطلاحی تعریف, یہ بھی اصطلاحی تعریف, یہ بھی اصطلاحی تعریف, وہ بھی اصطلاحی تعریف. واٹ از ایمان؟ وہ ختم نبوت, یہ بھی اصطلاحی تعریف. ایمان ایمان ایمان. اب رکے, حسین ہے پیر مومن کا, حسین آ گیا, ایمان آ گیا, یہ ایمان کیا ہے؟ رکے رکے رکے, مومن لغت میں جانا پڑے گا. علماء لغت نے لکھا کہ ایمان الف میم نون 6 حرفی مادہ, مادہ اشتقاق جسے آپ کہتے ہیں علماء کی زبان میں, 3 لفظ 3 حرف الف میم نون اکٹھا کرو تو بنتا ہے امن, امن سے ہے ایمان. اب رکیے گا, یہ امن کیا ہے؟ امن علماء لغت المفردات فی غرائب القرآن کتاب کا نام ہے, علامہ راغب اصفہانی کی کتاب ہے. آپ لکھتے ہیں, بیٹا بولے نا جی بیٹا, اسی لیے آپ والی باتیں نہیں ہے نا, بولے نا. آپ لکھتے ہیں کہ یہ ایمان امن سے ہے. اب امن کیا ہے؟ آپ لکھتے ہیں الامن طمانینۃ النفس, نفس کا مطمئن ہونا, وزوال الخوف, خوف کا چلے جانا. جب تیرا نفس مطمئن ہو جائے, خوف چلا جائے, یہ ہے ایمان. نفس کا مطمئن ہو جانا, خوف کا چلا جانا, یہ ہے ایمان, اسے کہتے ہیں ایمان. اب وہ آخری بند تک سنیے گا, اس پہ میں بہت لمبی بحث آپ سے کر سکتا ہوں لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. یہ ہے ایمان, نفس کا مطمئن ہونا, خوف کا چلے جانا, نفس کا مطمئن ہونا, خوف کا چلے جانا, یہ ہے ایمان کی تعریف. اب نبی کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ یہ تو بڑی دقیق سی تعریف آج ہم نے سن لی ہے, اگر ایک جملے میں سننا ہو تو ایمان کیا ہے؟ تو بارگاہ رسالت سے آواز آ رہی ہے, سنو احد کے میدان میں ادھر سے عبد ود آ رہا ہے, ادھر سے علی آ رہا ہے. نبی اشارہ کر کے فرماتے ہیں, سنو صحابہ یہ سنو, کل کفر کے بدلے میں کل ایمان علی آ رہا ہے. ایک مطلب ہے کل ایمان ہے حسین کا ابا, اب چاہتا ہے کہ نفس مطمئن ہو جائے اور خوف چلا جائے, علی علی کیا کر. سی بات ہے, علی کے ذکر سے خوف جاتا ہے اور علی کے ذکر سے کفر ڈرتا ہے. میں تو وہ کیا نام ہے شاہ صاحب جو ہے نا راولپنڈی والے, ان کا جملہ میری زبان پہ آتا ہے, وہ فرماتے تھے ہم کسی کو ساڑنے کے لیے علی علی نہیں کرتے, ہم تو. لو جی اگلے 2 لفظ اور نہ پڑھ لیجیے, بسم اللہ بسم اللہ. لو جی بس تقریر ختم ہو گئی جی, خطاب ختم ہوا, بس اسی آیت پہ آ جا گئے. 40-43 منٹ ہو گئے, میں 5-6 منٹ اور آپ کے درمیان ہوں. حسین کی مودت خوشخبری ہے, دی اللہ نے ہے, دی بندوں کو ہے, سب کو نہیں دی, انہیں ہے جو اس کے ہیں, وہ مومن ہیں. اچھا 1 منٹ کھلو جاؤ, رک جاؤ. اللہ فرماتے ہیں حسین کی مودت خوشخبری ہے, دی اللہ نے ہے, جنہیں دی ہے وہ مومن ہے. یہ آیت ہے, میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ آیت ہے. بات کس کی ہے؟ حسین کی. حسین کی کیا مودت؟ بات حسین کی مودت کی ہے کیا؟ یہ
نہیں یہ آیت ہے. کون لایا؟ نہیں تسا سنانے میں سبق. کون لایا؟ ٹھیک ہے. بھیجی کس نے؟ شاباش. تلاوت کس نے کی؟ نبی نے، رسول اللہ نے. آیت مودت ہے. بیٹھے کہاں تھے؟ کعبے کے سین میں. حضور بیٹھے ہوئے تھے کعبے کے سین میں. لایا کون؟ تلاوت کس نے کی؟ بھیجی کس نے؟ کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ آیت میں بات کس کی ہے؟ حسین کی. اب مجھے اپنے پسند کے خوبصورت اچھے عالم کو بٹھا کے پوچھنا ہے، مجھے یہ تو بتا، یہ جو اللہ مومن جنہیں کہہ رہا ہے، لا تو جبریل رہا ہے، بھیجی اللہ نے ہے، تلاوت رسول نے کی ہے، بات حسین کی ہے، فاطمہ کی ہے، علی کی ہے، حسن کی ہے، آل عقیل کی ہے، آل جعفر کی ہے، آل عباس کی ہے، بات تو ان کے گھر کی ہے. بھیجی اللہ نے، لایا جبریل، تلاوت رسول نے کی، بات اہل بیت کی. یہ جو بندے مومن ہیں جو رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ نہیں آپ نے ابھی بھی نہیں سمجھے، آپ ابھی پہنچے نہیں. میں جس منزل تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں بیٹا وہ آخری بندے تک قرآن کی آیت سنو. یہ میں دہراتا ہوں اس بات کو، پھر دہراتا ہوں. بھیجی اللہ نے، لایا جبریل، تلاوت رسول نے کی، بات اہل بیت کی ہے. اب اللہ جنہیں مومن کہہ رہا ہے اور رسول دے سامنے بندے کیڑے سن مومن؟ رسول اللہ دے سامنے جڑے بندے سامنے بیٹھے سن وہ مومن کیڑے سن؟ ہن تینوں کسے اور تے نہیں دسنا پر مخدوم ثانی تینوں دسے گا. رسول دے سامنے جڑے بندے بیٹھے سن نا انہاں وچوں ایک دا نام ابو بکری، دوجے دا نام عمر، تیجے دا نام عثمان، سلمان فارسی ہے. ایڈا مطلب ہے جڑے پہلے حسینی نے نا وہ محمد دے صحابہ نے. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو نا یارا. آپ حسینی بعد میں بنے، ابو بکر حسینی پہلے ہے. آپ حسینی بعد میں بنے، عمر حسینی پہلے ہے. جناب میری بات سنو، میدان میں حسین اگر کھیل رہے ہو تے کوئی شہزادہ ساتھ کھیل رہا ہو تو آپ اگر غصے میں یا پیار میں یا جلال میں جو بھی آپ کی موج تھی آپ چہرہ دیکھ کے فرمائے چلو ساڑھے غلام دیا پترا. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. جب آپ فرمائے نا چلو ساڑھے غلام دیا پترا، حضرت عمر کے بیٹے اپنے بابا کے پاس آ کے کہیں بابا تخت کس کا ہے؟ فرمایا عمر کا. بابا تاج کس کا ہے؟ فرمایا عمر کا. بابا بادشاہت کس کی ہے؟ فرمایا عمر کی. بابا فیصلے کون کرتا ہے؟ فرمایا عمر. تو بابا علی کا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے. بابا یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں اچھا یہ حسین نے کہا ہے؟ جی بے بابا حسین نے کہا. آپ فرماتے ہیں یہ کاغذ پینسل پکڑ اور جا کے کہے میرے بابا کہتے ہیں آجڑی گل کی تیجے ایتھے سند دے دیو، ایتھے لکھ دیو تاکہ سند ہو جائے. لو میری طرف دیکھنا، اس بچے نے آ کے حضرت عبداللہ بن عمر نے آ کے، چھوٹی سی عمر ہے آپ کی بھی، چھوٹی سی عمر حسین کی ہے، میدان میں آ کے کہا یہ لے میرے بابا فرماتے ہیں یہاں پہ لکھ دے. حسین پاک نے لکھ دیا. حسین کا لکھا ہوا لے کے اپنے بابا کے پاس آ کے کہتے ہیں یہ لو بابا ابھی فیصلہ سناؤ، یہ لو بابا ابھی کچہری لگاؤ، یہ لو بابا علی کو بلاؤ اور بتاؤ غلام کون ہے اور شہزادہ کون ہے. حسین کا لکھا ہوا جناب عمر دیکھ کے فرماتے ہیں عبداللہ فیصلہ یہ ہے جب عمر دنیا سے چلا جائے تو یہ رکا عمر کے کفن میں رکھ دینا. بابا یہ کیا فیصلہ سنا دیا؟ آپ نے فرمایا عمر عبداللہ تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی، معاشر کا میدان ہوگا، رسول کی کچہری ہوگی، یہ رکا سامنے رکھ کے عمر عرض کرے گا آمینہ دلال تک لو یہ ساری زندگی تواڈی بھی نوکری کیتی ہے تواڈی اولاد دے. اچھا جی مجھے تھوڑا سا آگے تھوڑا اس پڑھنا، یہ تھوڑا آگے پڑھ لو جی. یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے، دی مومنوں کو ہے، دی نمازیوں کو ہے. حسین کی مودت کی خوشخبری اللہ نے نمازیوں کو دی ہے، نمازیوں کو دی ہے. اوے جڑے نمازی نے مبارک ہوئے حسین تہاڈا پیر جی. اچھا میں گل دی سمجھ نہیں آتی جدوں میں نماز دی گل کرنا نا بندے چپ کر جانا، ہولی ہولی بول دے نے، پھر میں تسلی بھی رہندی چنگا جڑی گل دھیان نہ سننی ہوئے چپ کر کے سنی دی. ادھر میرے ویکھیا جی حسین دا پتر اگر مصلی تے ہوئے نا زین العابدین، زین العابدین
بس تقریر ختم ہے مصلے پہ ہونا اگر زین العابدین پنڈ وچ شور مچ جائے کہ زین العابدین دے پتر باکر کھوچ ڈگ پے نے نماز نہیں چھڑی تسلی سے نماز پڑھ رہے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے ہیں پنڈ آلیو خیر شور پایا جی سیانہ بندہ قدمہ تے ہتھ لا کے عرض کردا ہے حضور معاف کریا جی تواڈے باکر کھوج ڈگ پے نے سی بڑیاں آوازاں ماریاں نے شہزادہ شہید ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون امام چہرہ اٹھا کے فرماندے نے پنڈ آلیو پراں ہو جو کھو کیڑا ہے حضور او سامنے سینٹر والا کھوے تے شہزادہ کھوج ڈگ پیا تے حضور اسی نہیں کٹ سکے آپ فرماندے سارے بندے پراں جو گاؤں دے سارے بندے جدو پیچھے ہوئے نا زین العابدین اپنا چہرہ مبارک کھو ول کر کے فرماندے اوے کھو دیا پانیاں حیا کر علی دا پتر ہی علی نال بغض رکھے علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا اوتھے تیرا حج ہوے جتھے علی جمیا آپ فرماتے ہیں حیا کر علی دا پتر ہے جدو کہنا حیا کر علی دا پتر ہے ہن پنڈ دے بندے ویندے نے پانی تے اُتے آ گیا ہے تے شہزادہ باکر کھیل دے نے پے اینا بندیاں جدو شہزادے نو کھیل دا ویکھیا ہے نا اینا کول رہیا نہ گیا امام نے اٹھایا پلو وچ لپیٹیا گھر ول نو ٹورے نے اے پلو پھڑ کے اندر حضور ٹھہر تے جاؤ سانو بھی تے کوئی گل سمجھا جاؤ حضور ہے کی قصہ ہے حضور ہے کی کہانی ہے حضور ہے کی ماجرا ہے آپ فرماندے نے کیڑے قصے کہانیاں ماجرے پوچھدے ہو پئے میں اودے ولوں منہ نہیں موڑیا اونے میرے ولوں موڑیا حسین نمازیوں کا پیر ہے حسین کسی بھی شیء کا پیر نہیں کوئی چھٹائی بٹائی کا حسین سے تعلق نہیں حسین مرشد ہے نمازیوں کا میں تے دوویں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا ہوں نا حسین کسی نشئی دا پیر نہیں حسین داتا علی حجویر دا پیر ہے حسین تو باب فرید کا پیر ہے یارا ہائے 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 چلو آگے چلتے ہیں یہ خوشخبری ہے جو اللہ نے دی ہے لو جی بس یہ 2-3 لفظ اور بس بات ختم مولا کی خوشخبری ہے فرمایا کل حبیب تسی دسو تو سا غور ہی نہیں کیتا گلوت کل میرا حبیب اعلان کرے لا اسألکم کچھ اجر نہیں مانگتا الا ہاں مگر مانگتا ہوں نہیں تو سا غور ہی نہیں کیتا کل لا اسألکم علیہ اجرا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا مگر مانگتا ہوں جی میں ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں الا مگر یا رسول اللہ حکم کرو اسی نالائق کی دے سکنے ہیں فرمایا پھر دینا جنا تے پھر مودت فی القربہ حسین دی محبت چاہی دیئے کی چاہی دیئے سارے بولو کی چاہی دیئے کس صلے وچ چاہی دیئے رسالت کے اجر میں رسول فرما رہے ہیں رسالت کے اجر میں مجھے حسین کی مودت چاہیے اجر 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 رک جائیں اجر رسالت کا اجر بس تقریر ختم یار یہ لے بس سنوں نے رسالت کا اجر ہے حسین کی محبت میں یہ جملہ دے رہا ہوں آخری بندے تک بھی سنو رسالت کا اجر ہے حسین یہ گھر میں بجلی چل رہی ہے اس گھر کی بجلی کا اجر یہ لکھا جا رہا ہے یہ میٹر لگا ہوا ہے یہ لکھا جا رہا ہے اس گھر میں استعمال ہونے والی بجلی کا اجر یہ میٹر ہے اگر اس میٹر کو اتار دیا جائے کاٹ دیا جائے اسے پیچھے کر دیا جائے اسے پیچھے کر دیا جائے کنڈی ڈائریکٹ لگا دی جائے تو پھر پوری گلی والے کہیں گے ہے نا چور کٹھے ہوئے اس کا مطلب ہے بجلی آج کی اس بجلی کا اجر کھا جائے تو بندہ چور کہلاتا ہے یہ دونوں ہاتھ میرے قرآن پہ ہیں جتنی مرضی نمازیں پڑھی جا اور جتنے مرضی روزے رکھی جا اگر حسین کی مودت رسالت کا اجر کھا گیا نا معاشر کے میدان میں ملائکہ اشارہ کر کے کہیں گے وہ چور آ رہا ہے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے رسالت کا اجر حسین کی مودت ہے اگر آپ کے دلوں میں حسین ہے اللہ بھی خوش ہے جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لیں ایک دن نہ چلیں جی بس خطاب ہو گیا اچھا چلو آستانہ فقیر سجا ہوا
बस खिताब खत्म हुआ। दरवेश बैठे हुए थे, मलंग बैठे हुए थे, बाबा जी बैठे हुए थे, कुरान पढ़ा जा रहा था। दरवाजा खुला हुआ था, दरबार का बड़ा गेट खुलिया सी। एक मुंडा इंज करके बाजार दे विचों गुजरिया ते ओदी नज़र ना अंदर दरबार दे अंदर एक खूबसूरत चेहरा सी ओदे उत्ते पै गई। ओ बाबा जी बैठे सन ना सामने ते कुरान पढ़ते सन पे। वो मुंडा जेड़े काम आया काम भुल गया। बाबा जी का चेहरा तकी जा रहा है, तकी जा रहा है, तकी जा रहा है, तकी जा रहा है, वेखी जा रहा है। बस ऐਵੇਂ 2-3 जुमले ने। काफी वक्त गुजर गया। जो काफी वक्त गुजर गया ना, ਇਹਦਾ बाप ਲੱਭਦਾ 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 दरबार के बूहे दे आ गया। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। दरबार के बूहे दे आ गया, ध्यान वेख्या तो मुंडा दरबार अगे खलोता है। इस पिछू हथ पा के आख्या, ओए माधो, ये कहना माधो। इन्हें चेहरा उठा के वेखे, जी अब्बा जी। माधो पुत्र तेनू बाजार कर लिया है ते तू मेरा बुच्चा इत्थे दरबार दे बूहे अगे। इन्हें कहा अब्बा जी ओ जेड़ा अंदर बाबा बैठा है वो कौन है? इन्हें क्या पुत्र जिवें साडे गुरु राजे महाराजे बेटा ये मुसलमाना के गुरु ने। जो कहना ये मुसलमाना के गुरु ने, ये अपने बाप का चेहरा वेख के आंदे अब्बा साडे भी गुरु है ने, ये किड्डे सोहणे। हाँ बस अभी 2-4 जुमले ने इजाजत दे दियो। जो आखे ना अब्बा ये किड्डे सोहणे ने, इसके पुत्र इंज दी गल्लां नहीं मेरा पुत्र करी दियां ते चलिए हुण घर। जो कहना घर चलिए, इन्हें कहा अच्छा अब्बा जी मैं जरूर जावांगा, पर ये दसो ये जिहड़ा बाबा अंदर जो बैठा है ते वो किताब जी खोल के पढ़दा पिया ते अगे बंदे सुनते ने पे, ये बाबे का नां की है? इन्हें क्या पुत्र इहदा नां ही लाल हुसैन जी। की नां है जी? तुसी भी अज मेरे आगू वाह वही थके हो जी। की नां है जी? लाल। भाई सारे बोलिया जी लाल। अच्छा चलो तुम थके हो ना बोलो। अब्बा जी का नां आखे जी पुत्र लाल हुसैन। अच्छा अब्बा जी ठीक है हुण तुसी चलो ते मैं आ जाना। इसके बेटा फटाफट खबरदार मेरा बेटा घर चलिए। इसके नहीं अब्बा जी खलो जो, इसके बेटा घर चलिए। इन्हें कहा तो घर चलिए। इन्हें घर जाके बैठा के आख्या पुत्र गल सुन खबरदार आज तो बाद उस दरबार नहीं जाना। इसके अच्छा अब्बा जी रोज नहीं पर कदी 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 कदी। इन्हें क्या चल ठीक है मेनू तेरी समझ आ गई है। एक खड़ा हो जा, खड़ा होके अंदर बंद करके ना बाहरों लॉक करके आंदा बेटा खाना पीना खर्चा घर बाहर आना जाना तेरा खत्म अज तो बाद। इन्हें के ठीक है अब्बा जी ये तुसी बंद ते कर छड़िया पर लाल हुसैन लाल हुसैन लाल हुसैन लाल हुसैन लाल हुसैन लाल हुसैन। अंदरों आवाज़ां आ रही ने लाल हुसैन लाल हुसैन लाल हुसैन लाल हुसैन लाल लाल। जे अज नहीं हुसैन पाक का नाम लेना ते कदों लेना? लाल लाल बोलिया जे यार लाल। पिछू आवाज आनी चाहिए लाल। हाथ कटो बाहर लाल। फिर बोलो लाल, गज के बोलो लाल। नहीं अभी भी आपकी आवाज मखदूम शानी के मयार पे नहीं आ रही। जिसे मदीना देखना है निकालो बाहर लाल। मैं दुआ करूंगा अल्लाह मदीना दिखाए लाल। फिर बोलो लाल, गज के बोलो लाल। एक दिन आवाज आई लाल हुसैन, दूसरे दिन आवाज आई लाल हुसैन, तीसरे दिन आवाज नहीं आई। दरवाजा खोला, माधो जमीन पे लेटा हुआ है, नब्ज पे हाथ लगाया बंद, दिल पे हाथ लगाया आवाज नहीं आ रही। अपनी सारी बरादरी इकट्ठी की, बस तकरीर खत्म हो गई है। सारी बरादरी इकट्ठी की, सारे हिंदू से इकट्ठे हो गए, सब हिंदू बरादरी इकट्ठी हो गई, सारी बात सुना दी कि इंज करके ना लाल हुसैन बात सुना दी कि ये ऐसे मरा है, वो फला फला बाबा है उसके इश्क में मरा है। उन्हें कहा ठीक है चंगा होया, चौके साड़िए। हुण जो साड़न वास्ते खड़ना सन ने ना ते लंघना लाल हुसैन दे दरवाजे दे सामने इंज करके लंघन लगे ने ना ते लाल हुसैन पाक दा ध्यान पिया। आप वेख के फरमांदे ने ओए ये किनू साड़न लगे ने। एक मुरीद जल्दी जल्दी गया, जाके रोक के आंदा खलो जाओ कौन है? एक बंदे ने कहा ओके क्या पीछे हो जा, ओ ये जो कहना पीछे हो जा, ओ ये। इन्हें भी इंजी आके कह छड़िया हुजूर ओ ये। आप चेहरा उठा के फरमाते ने साडा माधो। बोलो जिसे समझ आ रही। अरे हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के। हाँ हम हैं गदा रसूल के, आले मौला अली के, हजरत ज़हरा बुतूल के।
ہاں مل جائے 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. ارے منبر بنا رسول کا عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. آواز آ رہی ہے لال حسین لال حسین. تیسرے دن کوئی آواز نہیں آئی. اٹھا کے جب لے کے جا رہے تھے ماتو کے حضرت لال حسین فرماتے ہیں پیچھے ہو جاؤ ماتو ہے. حضور ماتو ہے پڑا ہو جاؤ. پھر سارے مرید پیچھے ہو گئے. لال حسین جلدی نال باہر جا کے فرماتے ہیں اوے کھلو جیا جی. سارے روکے جی کیوں ہے یا فرماتے ہیں مر گیا ہے. ہاں جی تے کی کرن لگے ہو ساڑن لگے ہیں. یا فرماتے ہیں مر گیا جی نا یا ہو تے پھر دے چھڈو. اور مارتے گیا ہے کہ نہیں یہ مر گیا ہے یار مریا دے چھڈو. یہ باپ دے دل نو کچھ ہویا. انہیں اپنی برادری نے پوچھیا گل سنو مریا ویسے بابے دیش کے چے اسا ساڑ چھڑنا ہے بابے دب چھڑنا ہے تے جی کہو تے دے چھڑیے. انہوں نے کہا ویلا جی میں تیری مرضی ہے. انہوں نے کہا میری مرضی پھر دے چھڑو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے چھڑو. بس تقریر ختم ہو گئی. انہوں نے کہا جی رکھ لو جی. آپ فرماتے ہیں نہیں اندر لے آؤ. لو بھائی میرا چند مادو دی لاش جدو اندر دربار دے داخل کیتی گئی ہے نا لال حسین فرماتے نے ایتھے سامنے رکھو. ہوں جدو سامنے مادو آیا ہے نا لال حسین وہ دل تکی جا رہے نے 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 تکی جا رہے نے. آپ ویکھی جا رہے نے ویکھی جا رہے نے ویکھی جا رہے نے. ہن میں کی کراں مینوں ویکھی جان تے بھی ایک آیت یاد آ گئی ہے جے کہو تے پھر نہیں ہن تسی بھی تھک گئے ہو نا جی. میں نہیں چلو نہیں رل کے قبل سبحان اللہ. لو ایتھے ایک آیت سورہ الکاف 18 نمبر سورہ تے 28 نمبر آیت. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. اللہ حضور سے فرما رہا ہے میرا حبیب اپنا آپ اونا دن نال لاؤ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. جڑے سارا دن بھی مینوں یاد کر دے نے تے ساری رات بھی مینوں یاد. تیجی واری آندا سونے جدوں دیش دے ہے تے ہن تسی رکھ لو. اے آندا ہے رکھ لو. لال حسین اپنا سجا ہاتھ اٹھا کے ماتو دے سینے تے رکھ کے فرماندے نے او ماتو جے لال حسین دے تے اٹھ پے. ماتو اٹھ کے لال حسین دے قدماں نوں پھڑ کے آندا جدوں اللہ ملدا انہاں فقیراں چوں ملدا جدوں اللہ. اوے رب رب کر دے بڑھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے پر رب دا کھوج قرآن لبیا اے سجدے کر کر ہارے. اوے رب تے تیرے اندر وسدا ہے وچ قرآن سپارے. اوے بلے شاہ رب اونوں مل سی جڑا حسین تو تن منوارے. ذالک الذی ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ پوری آیت رہ گئی ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. لمبا کتاب ہے اگر ساری آیت کھولا جائے. بس حسین والا با حیا ہوتا ہے. جس گھر کی بچی پردہ نہیں کرتی سمجھ جاؤ یہاں پہ حسین ہی نہیں رہتے. بیٹا بچوں خاموش. جس گھر کی بچی نقاب کی صورت میں گھر سے نہیں آ رہی بے فکر ہو کہ آپ پورا فتویٰ دے سکتے ہو اس گھر میں حسینی نہیں رہتے. اس گھر میں حسینی رہتے ہیں جس گھر کی بچی یورپ کے پیچھے نہیں لگی ہوئی. گندا کلچر ہے یہ یورپ کا. آپ کا یہ اسلامی ملک ہے. آپ کے اسلامی ملک میں مسلمان کی بچی زین کی پینٹ پہن رہی ہے. آپ کب جاگیں گے؟ آپ کی 4 سال کی بچی زین پہن رہی ہے آپ کو نہیں پتا. آپ کی 6 سال کی بچی ٹائٹ پہن رہی ہے کیا ہو گیا آپ کی غیرت کو؟ کس حسین کے نعرے لگا رہے ہو؟ آپ کی 9 سال کی بچی جو اسکول جا رہی ہے 11 سال کی بچی جوان ہو چکی ہے اس نے کیا پہننا ہوا ہے برقعے کے نیچے؟ 14 سال کی 15 سال کی بچی یونیورسٹی جا کے برقع اتار رہی ہے اس نے نیچے کیا پہننا ہوا ہے؟ کون خبر لے گا اس کی؟
کس نے خبر لینی ہے اس کی؟ مجھے کہنے دو نا. آپ نے اپنی بچیوں کو یورپ کے پیچھے لگایا ہوا ہے. آپ یورپ کی تہذیب کو پسند کر رہے ہو, یورپ کلچر پسند کر رہے ہو, یورپ کی ثقافت اپنا رہے ہو. وہ کافروں کی بچیاں ہیں, یہ یہاں سے نکلنے والی مسلمان کی بچی ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کی غیرت کہاں پہ چلی گئی ہے؟ آپ کے چہرے پہ دیکھنے کے لیے داڑھی ہے اور آپ کی بچی زین پہن رہی ہے. آپ کی 11 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ کیوں کس نے ڈالنا دوپٹہ؟ ایک عورت 4 بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. عورت ایک, بندے 4, اور چاروں جہنم میں, دوزخ میں. وہ بے غیرت خاوند جو اپنی بیوی کو میک اپ کر کے نمائش کر رہا ہے شادی بیاہ میں, اور ساتھ بیٹھا ہوا ہے, غیر محرم اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, بے غیرت ہے وہ بے غیرت بھائی جس کی بہن نے زین پہنی ہوئی ہے اور وہ شرٹ پہن کے اسکول جا رہی ہے یا یونیورسٹی جا رہی ہے, وہ بھائی بے غیرت ہے. دونوں جہنمی, خاوند جہنمی, بھائی جہنمی. میں نہیں کہہ رہا, حسین کا نانا کہہ رہے, رسول کہہ رہے ہیں. وہ خاوند جہنمی جس کی بیوی اریانی اور عجیب لباس پہن کے میک اپ کر کے غیر مردوں میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ بھائی جہنمی جس کی بہن نے زین پہنی ہوئی ہے, شرٹ پر ٹائٹ پہنا ہوا ہے. اور وہ بیٹا جہنمی جس کی ماں کے پاس حیا نہیں ہے. اور وہ خاوند اور وہ بھائی اور وہ باپ جہنمی ہے, باپ جہنمی ہے جس کی بیٹی حیا نہیں کر رہی. ایک عورت, بندے 4. خبر لو اپنی. ویسے ہم حسین کے مرید ہیں, ہمارے کام حسین والے نہیں. کہنے کو ہم علی کے مرید ہیں, ہمارے کام علی والے نہیں. کہنے کو ہم رسول کے عاشق ہیں, ہمارے کام رسول کے ماننے والے نہیں. دیکھیں میرے استاد یورپ پڑھاتے ہیں, یورپ سے مراد یورپ کلچر پڑھاتے ہیں. پاکستان میں یورپ بھی آپ جاتے ہیں, امریکہ کے ٹورز آپ کرتے ہیں, اور پاکستان میں یورپ پڑھاتے ہیں, یعنی یورپ کا لٹریچر, اور پھر اسلام پڑھاتے ہیں. میں یونیورسٹی سے میرا ہر وقت منسلک رہتا ہوں. یہ ساری مغرب میں بھی پڑھاتا ہوں. غلط روش ہے ہماری, اور یہ بہت بڑی چال ہے مغرب کی جسے ہم کامیاب کر رہے ہیں. یہ گھر میں زین کی پینٹ بیٹی کے لیے کون لے کے آتا ہے؟ باپ, ماں, بھائی, ماما. کیوں لے کے آتے ہو یار؟ شرم نہیں آتی جب اپنی بیٹی کے لیے تم زین خریدتے ہو؟ ختم کرو یہ کلچر اپنے گھروں سے. میری التجا ہے آپ کے سامنے, میں بنتی کر رہا ہوں, اپنی بیٹیوں کو مغرب کے پیچھے نہ لگاؤ, اپنی بیٹیوں کو یورپ کے پیچھے نہ لگاؤ. یہ میرے جڑے آپ دیکھو, اپنی بچیوں کو یورپ کے پیچھے نہ لگاؤ, اپنی بچیوں کو محمد کی بچی کے پیچھے لگاؤ, سجدہ فاطمہ کے پیچھے لگاؤ. یار وہ مستور جس کے پیر کی تلی ساری زندگی زمین نے نہیں دیکھی, وہ مستور جس کے سر کا بال آسمان نے نہیں دیکھا, کیا ہو گیا ہے آپ کو یار؟ ختم کرو اپنے گھر سے یہ ٹائٹ لباس. 2 وعدے میرے ساتھ کرو آج حسین کے جشن میں. ایک, نماز نہیں چھوڑنی, اپنے بچوں کو نمازی کرو, اپنی بچیوں کو نمازی کرو, اپنے گھر میں قرآن لے کے آؤ. کیا ہو گیا یار آپ کو؟ آپ کی صبح کا آغاز فیس بک سے ہوتا ہے, آپ کا دن واٹس ایپ سے چڑھتا ہے, ٹک ٹاک سے چڑھتا ہے آپ کا دن. اوے یار صبح اٹھا کرو, اپنی آنکھوں کو قرآن کی آیتیں دکھایا کرو. کیا کیوں انہیں بے غیرت کر رہے ہو؟ ان میں سے غیرت ختم کر رہے ہو تم. انہیں اریانی دکھا دکھا کے ان کی تذلیل تم خود کر رہے ہو. اپنی آنکھوں کو صبح صبح قرآن کی آیتیں اچھا چل نہیں تمہیں قرآن پکڑنے کی اگر توفیق ہے, چل اسی کو کھول لیا کر, اس میں بھی قرآن موجود ہے. اسی میں پہلے قرآن سے دن کا آغاز کیا کر. جب تو دن کا آغاز قرآن سے کرے گا, اللہ کے فرشتے تیرے سامنے پر بچھائیں گے, پھول بچھائیں گے, راستے سیدھے کریں گے تیرے. ختم کرو یہ کلچر. 4 سال کی بچی کو, 5 سال کی بچی کو, ہمارا یہ سارا غلط ہوگی سوسائٹی. ہمارے بازار میں گارمنٹس میں ملتا ہے یہ کچھ ہے, نہیں لے کے آنا ہم نے. شرٹ لے آؤ بچی کے لیے, شرٹ کھلی, پورے بازو والی شرٹ لمبی, وہ بازار سے لے آؤ. ہماری بیٹیوں کو کہو زین نہیں پہنانی, شلوار سیو گھر میں, کھلا لباس سیو. اور سمجھ آ رہی ہے؟ وعدہ کرو میرے ساتھ, یوں کرو ہاتھ, حلف دو مجھے, حلف دو, ہاتھ اٹھاؤ لاہور والو, اونچے کرو ہاتھ. نماز نہیں چھوڑنی, اونچی بولو. 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنی. گھر میں سے زین کلچر ختم,
قریانی والا کلچر ختم، ہماری بچی نکاح میں آئی جائے گی، وعدہ ہو گیا، سب کہو انشاءاللہ۔ ان علماء نے پوچھیا جے تسا وعدہ کیتا ہے تے اے وچ قرآن پہ ہے تے قرآن وچ پہ ہے جو ان امتحان کر لیا جی اپنا۔ حسین والا وہ ہے جس کی بچی بھی حسین والی ہے، سبحان اللہ، جس کی ماں بھی حسین والی ہے۔ جس گھر میں ہماری بچیاں با پردہ ہو گئیں، جس گھر میں ہماری مائیں با پردہ ہو گئیں، اس گھر میں پیدا ہونے والا بچہ فرید ہوتا ہے، اس گھر میں پیدا ہونے والا بچہ غوث اعظم ہوتا ہے۔ آج غوث اعظم نہیں آ رہے، آج گنجے شکر نہیں آ رہے، آج صابر کلیری نہیں آ رہے، کیونکہ آج وہ صابر والی مائیں نہیں ہے، آج وہ فرید والی مائیں نہیں ہے، آج وہ حسین والی مائیں نہیں ہے۔ اپنی مائیں وہ کر لو، اپنی بیٹیوں وہ کر لو، تیرے گھر سے بچی جائے گی جو جہاں پہ بھی جائے گی، اسے سیدہ فاطمہ کی سیرت سکھا کے بھیج، نمازی کر اسے۔ اللہ اس درس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم اللہ، دوران خطاب اگر کوئی کوتاہی ہوگی اسے معاف فرما، سب کی بخشش فرما۔ آپ تشریف رکھیں گے، شاہ جی دعا فرمائیں گے۔ وما علیہ۔